بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. ایک اور بہت اہم دن ہے آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ آج سیشن کورٹ میں یہ معاملہ تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کو روکنے کا, لیکن جج صاحب جو ہیں ظفر اقبال صاحب, انہوں نے فیصلہ دیا. تفصیلی فیصلہ بھی اب سامنے آ چکا ہے, جس میں کہ ان کے جو وارنٹ گرفتاری روکنے کا جو معاملہ تھا اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا معاملہ تھا, اس کو مسترد کر دیا گیا. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا اور پھر ریفر کیا تھا کہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں. ٹرائل کورٹ نے بھی اپنا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے. دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک کل تقریباً 2 دن جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. گھمسان کا رن ہے, مختلف فوٹیجز ہیں, باہر پولیس بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے چاہنے والے بھی ہیں, ان کے پارٹی ورکرز بھی ہیں, بہت سارے لوگ اس کے اندر اور بھی ہیں. اب 2 کیسز اور بھی عمران خان صاحب کے اوپر آ چکے ہیں, جس میں کہ ایک دہشت گردی کا بھی معاملہ ہے جو کہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. اور آج آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے, اور ساتھ میں عامر میر جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور مختلف سوالات کے جو ہے وہ جوابات بھی دیے ہیں. مثلاً پیٹرول بم کا اندر سے پھینکے جانا اور باہر پولیس والوں کا زخمی ہونا, اور دہشت گرد تنظیموں کے یعنی کالعدم تنظیموں کے کچھ لوگوں کی وہاں کی موجودگی جو ہے وہاں پہ, اس کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی تھی اس کے انہوں نے جوابات دیے. کیا کہا ہے وہ آپ کو ہم سنوائے دیتے ہیں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے. جی, کسی نے نہ گولی چلائی ہے, نہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ 2 پولیس فورس لڑ پڑی ہے. جی بی کی پولیس فورس وہاں ڈیفینیٹلی موجود تھی, جیمر بھی موجود تھا. ان کا پروٹوکول کے مطابق 12 بندے تھے. اس کے علاوہ کوئی منسٹر آتے تھے یا جاتے تھے, ان کے ساتھ ان کی ایسکارٹس ہوتی تھی. یہ جو 12 لوگ تھے انہیں وڈرا کر لیا گیا. انفارمیشن ایسی بھی ہے ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں, دے آر ملیٹنٹس. ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا ہے جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے. مولانا صوفی محمد مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا, 8 سال قید کاٹ کے آیا. اب ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے. کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ جب آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب جو احکامات ہیں عدالتی ان پہ عمل درآمد کی بات کی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کل تک کے لیے آپریشن کو معطل کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ گرفتاری سے نہیں روکا ہے. کیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. دوسری جانب اس جو فیصلہ تھا اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی ترقی, مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے کیا, یہ یاد کہ وہ ہر کسی کا جو لفظ ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں ہر کسی سے بات کروں گا لیکن چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد فوری طور پر پرائم منسٹر نے آج جو پارلیمنٹ میں 50 سالہ تقریبات چل رہی ہیں سینٹ میں, اس میں خطاب کیا اور بہت اہم گفتگو اس میں کی. یوں سمجھیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اس آفر کو تو ٹھکرا دیا, لیکن تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے رضامندی کا اشارہ کیا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اشارہ بھی دیا. کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ذرا وہ بھی سنیے گا. سیاستدان گالی بن چکا ہے. نظام کو تہوالا کرنے کے لیے آخری دھکا لگایا جا رہا ہے. ٹوٹل ڈیفائن سیٹ, عدالت عظمیٰ کی, عدالت عالیہ کی, لوور کورٹس کی, قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. جو ادارے ہیں ان کی بے توقیری کی جا رہی ہے کہ اس کا حد و حساب نہیں. ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وارنٹ آف اریسٹ ہیں, کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ ایک مصلحت کے تحت معاملات بگڑ نہ جائیں تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. لیکن یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے. یہ وہ واضح اشارہ ہے جو کہ آج وزیر اعظم نے دیا ہے. کیا ہوگا, کیا پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کوئی اور رخ اختیار کرے گی؟ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہوگی یا مائنس عمران بات چیت ہوگی؟ عمران صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارے معاملات ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب عابد شیر علی صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب شعیب شاہین صاحب ہیں, سابق صدر ہیں اسلام آباد بار کے, معروف قانون دان ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ہمارے ساتھ جناب
صداقت علی عباسی صاحب سابق رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود ہیں لاہور سے. آپ کا بھی شکریہ صداقت عباسی صاحب. سب سے پہلے شعیب شاہین صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں جو کہ آپ نے لاہور میں بھی دیکھے. آج عمران خان صاحب کی ضمانت بھی منسوخ ہوئی ہے, یعنی ان کی ضمانت جو ہے وہ پہلے بھی منسوخ ہوئی تھی گرفتاری کے حوالے سے آرڈرز جو تھے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیشی کا معاملہ جو تھا توشہ خانہ میں وہ یہ رخ اختیار کرے گا کہ لاہور جو ہے وہ اس وقت کہنا نہیں چاہیے مگر وہ ایک وار زون بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گرفتاری ضمانت کا مسئلہ نہیں ہے. گرفتاری جو تھی وہ صرف وارنٹ آف ارسٹ تھا کہ ان کی حاضری یقینی بنایا جائے. حاضری یقینی کا مطلب ہے وہ صرف پیش ہوں تاکہ ٹرائل یا فرد جرم عائد ہو اور ٹرائل کا سٹارٹ ہو. پہلے وہ پیش نہیں ہوئے بیکاز آف دی مین ریزن تھی وہ انجرڈ تھے, اس میں ان کو حاضری معافی بھی رہی. دوسری مرتبہ ان کے 2 آپشنز تھے اویلیبل, جس کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا اور پٹیشن بھی فائل کی. وہ کل صبح لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ان کے مجرم اور قاتل نوید کو فیسلٹی ویڈیو لنک کی اویلیبل ہے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آپ دے سکتے ہو, تو وہ فیسلٹی مجھے بھی دے دو. کیوں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور مجھے لائف تھریٹ ہے, جو کہ ابھی مارچ کے مہینے کی نئی چٹھی بھیجی ہے منسٹری آف انٹیریئر نے کہ آپ کو لائف تھریٹ ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ ریکویسٹ تھی اور وہ تھرو ریٹ پٹیشن فائل کی ہے بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد نے اس کو انٹرٹین کر کے نوٹسز کر دیے ہیں. ٹھیک. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کہتے ہو ویڈیو لنک کی فیسلٹی آپ کو نہیں مل سکتی, تو آپ میرے کیسز جیسے باقی چل رہے ہیں اسپیشل کورٹس میں جو کہ کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر, تو یہ بھی وہاں کر دو تاکہ اس کے اندر ایک سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہے. یہ فیسلٹی سے پہلے تو سیاستدانوں کو نہیں ملی, ملی مثلاً کس کو ملی؟ دیکھیں ویڈیو لنک پہ پیش ہونے کی فیسلٹی کس کو ملی؟ یہ تو ایک ایک کیس کسی نے اپلائی نہیں کیا. جو عام پبلک ہے اس کو ملتی ہے. عام پبلک, میں نے کہا نا کہ ریسنٹلی اس بندے کو اویلیبل ہے جو اس کا قاتل ہے, جس نے قاتلانہ حملہ کیا یا جس بندے کو مارا, نوید کو یہ فیسلٹی اس وقت بھی ویڈیو لنک کی اویلیبل. ملزم ہے نا سر, وہ تو خطرناک ملزم ہے سر. یہ ملزم ہے لیکن خطرناک تو نہیں ہے نا. اچھا, خطرناک ملزم کی مجھے یہ بتائیں, اس نے حملہ کیے خان صاحب سے. سنیں, خطرناک ملزم یا ملزم کے درمیان کوئی لا ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا سر. دہشت گرد الگ ہوتے ہیں, اسی لیے ان کی کورٹس بھی الگ ہوتی ہیں. دہشت گردی کے مقدمات سب سے زیادہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات سے ہی ڈٹرمنٹ کیا جائے گا کہ کون کتنا خطرناک ہے کتنا نہیں, سب سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرناک ہے. سب سے زیادہ خطرناک نہیں, دیکھنا ہے قانون نے کس کو کتنا رسک انوالو ہے. نوید کو رسک انوالو ہے کہ اگر وہ کورٹ میں آئے گا, میں اسی پہ آ رہا ہوں, آپ کا جواب کی طرف آ رہا ہوں. جب رسک انوالو ہو جائے گا نا کسی کے اوپر کہ اگر نوید کو لے کر آئیں گے تو قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے, کوئی اس کو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اس سے زیادہ خطرہ ہے عمران خان کے اوپر کہ اگر اس کو لے آیا گیا یا وہ آ گئے تو ان کی صرف حاضری ہے. حاضری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے عمران خان کے کیس کی طرح پرویز مشرف کے کیس میں سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ فرد جرم عائد ہونے کے لیے یا پروسیڈنگ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ملزم موجود ہو. آپ ایون وکیل کے موجودگی میں بھی آپ پروسیڈنگ کر سکتے ہو, آپ اس کو ایگزمپشن دے سکتے ہو. پرویز مشرف صاحب کا تو پھر مقابلہ بنتا ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ تو وہ بھی طاقتور تھے, یہ بھی طاقتور ہے. مقابلہ ہر اس شخص سے بنتا ہے, قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے. اگر اس کے جو قاتلانہ حملہ کرنے والے کو وہ فیسلٹی ہے تو جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی لائف کو زیادہ تھریٹ ہے. اور دوسری بات اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ریلی میں, اب دیکھیں ریلی میں سب سے بڑا پرابلم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے. آپ کنٹینر لیتے ہو تو آپ بلٹ پروف نہیں ہے نا. اسلام آباد کچہری میں اگر آپ گئی ہو 3 فٹ کی گلیاں ہیں, وہاں ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں. اس نے کہا ہائی کورٹ میں لے آؤ, میں آتا ہوں. اسپیشل کورٹ میں آ جاؤ, وہ کمپاؤنڈ ہے, کم سے کم وہاں سیکیورٹی ہے, میں آتا ہوں. اور یہاں بھی آپ اس نے انڈرٹیکنگ دی ہے, میں آتا ہوں, لیکن سیکیورٹی کا بندوبست کریں. وہاں 3 فٹ کی گلیاں ہیں جہاں آپ ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ سیکیورٹی کا انتظام نہیں کر سکتے. کئی ہمارے جج شہید ہوئے ہیں, کئی ہمارے وکلاء شہید ہوئے ہیں, کئی زخمی ہوئے ہیں. عابد شیر علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیشن کورٹ میں وہ پیش نہیں ہو سکتے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو کہیں اور بھی تو عدالت جا سکتی ہے. ان کے ویڈیو لنک پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک بھی جائے, تو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ بہت شکریہ آسما. یہ کوئی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آسمانی تحفہ ہے جس کے لیے عدالتیں اس کی مرضی سے رخ اختیار کرتی ہیں. اس کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے بھی لگ جاتی ہیں, اس شخص کے لیے عدالتیں 8 بجے بھی لگتی ہیں.
22 کروڑ عوام کے لیے عدالتیں 12 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہیں. بیچاروں کے لاکھوں کیسز ہیں. کوئی بھاولپور سے سفر کر آتا ہے, کوئی رحیم یار خان سے آتا ہے, کوئی کہیں سے آتا ہے, تو بیچارے انصاف کے بغیر ہی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. جائیں ویڈیو شعیب صاحب کی میں یادداشت کو ذرا ریفریش کرتا جاؤں. نواز شریف صاحب کے کیس میں شیخ ہز ایکسیلنسی شیخ اجاسم نے کہا تھا کہ بھی آپ ویڈیو لنک پہ میرا بیان لے لیں, تو اس وقت کے فرعون جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, ثاقب نثار نے, اللہ ہی انشاءاللہ اس کا بیڑا غرق کرے گا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے. اس وقت اس فرعون نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا. اس فرعون نے تو کہا تھا کہ نواز شریف جدھر ہے اس کو پکڑ کے 3 وقت کا الیکٹڈ پرائم منسٹر 2 مرتبہ 2/3 میجورٹی سے آیا, اس کے گھر سے انہوں نے سیکورٹی اتاری. طالبان کا شدید تھریٹ تھا. اس تھریٹ میں نواز شریف کو بیٹی کے ساتھ یہ نیب کی عدالتوں میں لایا جاتا تھا بغیر سیکورٹی کے. نواز شریف نے تو کبھی عدالتوں سے استدعا نہیں کی. وہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا یہ فیسلٹی ان کے لیے بھی ہو سکتی تھی. ان کے لیے فیسلٹی یہ تھی کہ سال کیس نہیں لگتا تھا ضمانتوں کا. یہ نواز شریف تھا جس کے لیے سال ضمانتوں کا کیس نہیں لگتا, اور ادھر سے عمران خان کو سہولت دینے کے لیے آپ عدالتوں میں پٹیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لیے عدالتوں کا نظام اور ہے, نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے عدالتوں کا نظام اور ہے. مسلم لیگ نون کے لیے شاہد خاقان عباسی کی 6 مہینے بیل نہیں لگتی. خواجہ آصف کو بیل, آپ کو یاد ہوگا آسما کہ آپ کو میرا خیال بھول گیا ہے, نیب کی کسٹڈی میں ہتھ کڑیوں میں لوگوں کو جنازے کی صورت میں عدالتوں میں پیش کیا گیا. وہ پروفیسر صاحب کی تھی, پروفیسر کی جو میت کو لگی وہ بھول گئے یہ لوگ ظلم اور زیادتیاں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی. لیکن یہ قانون کی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ قانون کی ریٹ چیلنج کی گئی. یہ اس میں میٹر نہیں کرتا کہ آگے شخص عمران خان ہے, اے ہے, بی ہے, زید ہے, بکر ہوگا, وہ کسی پولیٹیکل پاپولر پارٹی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. جنرلی کل کو خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو آپ کی حکومت پہ بات نواز شریف صاحب کو بھی یہی مسئلے تھے. یہ تو مریم نواز کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے جب مریم نواز کا بیان آتا تھا کہ جی میرے باپ کی جان کو خطرہ ہے, تو یہ بھول گئی آپ. لائیں ان کے عمران خان کے ٹویٹ تھے, ان کی پوری جماعت کے بیانات دیکھیں. میرا اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر آتا ہے. انہوں نے اس وقت نواز شریف کا مذاق اڑایا, اللہ نے آج اسی جگہ پہ اس کی کہتا نا کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو یہ کہتے تھے. تو لیکن نواز شریف کو سیکورٹی بھی نہیں دی جاتی تھی آسما. وہ آتے تھے عدالتوں میں, ان کے وہ تو ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. یہ صداقت عباس صاحب, اب یہ بات بھی ہے, بات اگر ہے تو میں اس کا جواب دے دوں, پھر ادھر چلے جائیں. میں پولیٹیکل آ کے پھر میں آپ سے جواب نوٹ کر لیں, آپ جواب دیجیے گا. بھائی صاحب, یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا زیور ہے ہتھ کڑی. آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو اپنی پاپولیرٹی کے عروج پہ تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا. بی بی نے 5 سال انہوں نے جیل, نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹی, اس سے پہلے بھی کاٹی. اور آپ نے بھی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو زردائی صاحب مسکراتے ہوئے جو ہے وہ اپنی پیش کر رہے ہیں گرفتاری. تو عمران خان صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اتنی سی بات کے اوپر پورا آدھا زمان پارک جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ ساری اکھاڑ دی ہے, اور وہاں پہ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے, کیوں سر؟ جی بہت شکریہ. ویسے تو شعیب شاہین صاحب نے بات کر دی ہے. مجھے بتا دیں کہ کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان کو 18 تاریخ کو پیش کرنا ہے اور وہ ان کو گرفتار کر کے پیش کریں. یہ 13 تاریخ کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سب کو پتہ ہے, اور میرے بھائی عابد شیر علی کو بھی پتہ ہے کہ وہ کرمنل ہیں, اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ عمران خان اس وقت ان کے خوابوں میں, خیالوں میں, ایک ڈراؤنے خواب کی طرح عمران خان اور اس کا الیکشن ان کے خوابوں میں ہے. لہذا یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کی زندگی کو ایسی جگہوں پہ لے جا کے, ولنریبل جگہوں پہ لے جا کے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں. ورنہ مجھے بتایا نا عمران خان تو پیشی دینے کے لیے تیار ہے. گرفتار کر کے پکڑنا تو ان کی فیور میں نہیں جاتا, ان کی فیور میں نہیں جاتا. گرفتار کر کے مارنا اللہ نہ کرے. 18 تاریخ کو کورٹ نے کہا عمران خان کو پیش کریں, 18 تاریخ کو وہ پیش ہو جائیں گے. میرے بھائی عابد شیر علی نے کہا کہ 2 قانون ہے, بالکل 2 قانون ہے. ایک آدمی جس سے اس ملک کو لوٹا, اس کے بچے 600-700 کروڑ روپے کے فلیٹوں کے مالک ہیں جن کے پاس 1 ٹکے کی رسید نہیں ہے. وہ اس ملک کو لوٹ کے گئے اور وہ ان کو سزا ہوئی ہے, اور وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ابھی کا جو وزیر اعظم ہے اس کی گارنٹی پہ وہ بھاگے ہوئے ہیں.
اور وہ واپس نہیں آ رہے, ڈرتے ہیں, اپنے بھائی کی حکومت ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ میں عدالتوں میں نہیں جانا چاہتا, میں یعنی اپنی سزا نہیں بھگتنا چاہتا. تو بالکل دو قانون ہے. دوسری طرف عمران خان ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے, اپنے زمان پاک کے گھر میں ہے, اور اس نے کورٹوں میں بھی جا رہے ہیں, بار بار پیش کر رہے ہیں. اور یہ قابل شرم بات ہے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے کہ سابقہ وزیر اعظم پہ 85 FIR یہ کرا چکے ہیں. اچھا, گھٹیا سے گھٹیا FIR. اچھا, مگر عمران خان پہ دہشت گردی کی, عمران خان پہ بغاوت کی, عمران خان پہ توشہ خانہ کی. ٹھیک ہے, وہ توشہ خانہ جو نواز شریف اس کے پورے ٹپر نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. عمران خان پہ گھڑی گھڑی کی بات کرتے کرتے چلیں اس کا جواب میں لیتی ہوں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ بات کرتی ہوں. مگر مجھے یہ بتائیں پیٹرول بم کہاں سے آ گئے زمان پارک میں, اس کا جواب دیں. آپ نے IG کی پولیس کی بات سنی ہے, آپ نے لوگوں کو زخمی دیکھا ہے, 70 وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں پولیس والے. اس IG سے پوچھیں کہ اس کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی پرسکرائب آرگنائزیشن کا بندہ آیا ہے تو یہ ادھر کیا کر رہے ہیں, یہ جا کے ان کو پکڑیں. کسی بندہ کو پرسکرائب آرگنائزیشن کا بندہ لاہور کیسے آ گیا, ان سے پوچھیں. آپ عمران خان کی جو ہے نا وہ گلیوں پہ خوشبوئیں سونگنا چھوڑیں, آپ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. اور یہ جو عمران خان کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں نا, عمران خان بھی گرفتاری دینا چاہتا ہے, لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے عمران خان کو گرفتار کریں. ہمیں بالکل رانا ثناء اللہ پہ عابد شیر علی صاحب کو پتہ ہے کہ اس نے 16, 17, 18 قتل کیے ہیں. ان کے والد صاحب خود بتاتے ہیں, اور وہ ایک مجرم آدمی ہے, وہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ عابد شیر علی صاحب اس کا جواب دے دے, پھر میں شعیب صاحب کے پاس جاؤں. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب پہ آپ شیر علی صاحب کی بیان موجود ہے کہ 12 قتلوں میں میرے بھائی صداقت عباسی اور ایک آخری بات, رانا ثناء اللہ کے ایسے ہی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اس کے لیے تو نہیں گئی رینجرز پکڑنے کے لیے. جی سر, میرے بھائی مجھے بڑے گھبرائے لگ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں گھبرائے ہیں. لیکن اگر رانا ثناء اللہ کا اتنا مسئلہ ہے تو پنجاب حکومت بھی ان کی تھی, وفاق میں بھی یہ تھے, تو 3.5-4 سال یہ بیٹھے رہے, تو یہ انویسٹیگیشن کر لیتے. بات جو آپ نے کی ہے عباسی صاحب, اس کا جواب نہیں دے رہے کہ عباسی صاحب مجھے بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے کیا مسئلہ کیا ان کو, کیا وہ کیوں نہیں یہ توشہ خانہ کی مجھے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں. وہ انہوں نے لنڈن کی کورٹ تک گئے, 50 ارب روپیہ, وہ 50 ارب روپیہ جو انہوں نے واپس کیا حکومت پاکستان کو, یہ سب گورنمنٹ نے جس شخص کا وہ 50 ارب روپیہ واپس کیا پاکستان کی قوم کا, یہ پوچھیں انہوں نے اپنے گھروں سے پیسہ دیا ہے. بات یہ 190 ملین پاؤنڈ, 190 ملین پاؤنڈ. اور یہ بات کر رہے توشہ خانہ کی, صداقت عباسی صاحب کو میں ذرا سمجھا بھی دیتا ہوں. ایک تحفہ ہوتا ہے, آپ نے دیا, میں نے پہن لی, ریاست کی امانت ہے نا, میں نے اپنے لیے لیا, آپ نے وہ ریاست سے لے کر آگے اربوں روپے کا بیچ دی, وہ آپ نے اپنی کرپشن جیب میں ڈال دی. ایک تحفہ آپ نے اپنی ذات کے لیے خریدا, لیکن وہ آپ نے آگے بیچ دی. یہ اسے ڈس آنیسٹی کہتے ہیں. اس کو پھر اپنے جو نامزاد کاغذات ساتسوں میں شو نہیں کیا. جب میں ایک چیز میرے وہ ریکارڈ پہ آ گئی کہ آپ نے یہ اسٹیٹ کی چیز لی, آپ کو یہ ڈکلیئر کرنی ہے, آپ نے وہ چیز بیچی, وہ بیچ کر آپ کو پھر وہ جو آپ کا وہ ایسٹ ڈکلیئر ہے, تو اس ڈکلیئرڈ ایسٹ کی جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے اپنے نامینیشن پہ لکھنا ہوتا ہے. میں اپنے بھائی صداقت عباسی صاحب کو منی لانڈرنگ کا کیس یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک, آپ کے پاس 2 منٹ ہے, میں بریک لینا چاہ رہی ہوں, مگر بریک کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ پھر تسلسل ٹوٹ جائے. چلیے آپ جلدی سے بتا دیں پھر. میں عمران خان وہ شخص ہے جو نواز شریف کو ایک درخواست دیتا ہے, جی میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. وہ وزیر اعلیٰ تھے, ان کو وہ گھر بھی دیتے ہیں, مکان بھی دیتے ہیں, لیکن اسی بندے کے جس کے چھت نہیں ہے, اس کی بہن اربوں روپے کی مالک نکلتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے وہ مشین کے پیسے آئے. اور جس کو 4 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا, وہ نواز شریف فیملی کو نہیں کیا, وہ علیمہ باجی کو کیا 4 کروڑ روپیہ ثاقب نثار فرعون نے, کہ جی آپ 4 کروڑ روپیہ جمع کرا دیں تو آپ کا جو لوٹا کھوٹا پیسہ جو منی لانڈرنگ کرائی, وہ میں نے ایک یاد کرایا جو منی لانڈرنگ کا, وہ بھی اس پہ سٹیوں پہ چل رہا ہے. بالکل. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں شعیب صاحب, اس کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کہ اب عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں, انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک آفر بھی کر دیا ہے گورنمنٹ کو, کیا یہ ٹو لیٹ ہے, کیا اس پہ بہت دیر ہو گئی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی سے بات چیت کے لیے تیار ہے. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब, अब ज़ाहिर है कि ये तो मुस्तरद हो गई वीडियो वगैरह नहीं, अब खान साहब को आना ही है, तो पहले भी उनको था कि उनको आना ही था, तो अब क्या अब आ जाएंगे वो, क्योंकि अब तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, दहशतगर्दी की FIR भी है अब तो, पहले भी थी वैसे वो। जहाँ तक आने का ताल्लुक है, उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, पहली बात। दूसरी बात है कि कल सुबह केस लगा हुआ है वीडियो लिंक की फैसिलिटी वाला। अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास अगर उन्होंने ये रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट कर ली वीडियो लिंक की, तो फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो भी फ़र्द जुर्म आयद होना है, प्रोसीडिंग्स होनी है, वो वीडियो लिंक की फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, वो ही कैन अवेल दैट फैसिलिटी। और अगर फ़र्ज़ करो ये पटिशन डिसमिस हो जाती है कि 18 को, तो वो फिर आ जाएंगे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है, उनको तो इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात, एक दो बातें मैं करना चाहूँगा, मेरे दोस्त ने, आबिद साहब ने जो फरमाया है। पहली बात तो यह है कि पनामा केस में चीफ जस्टिस के पास उस वक्त के ये साकिब निसार के पास केस था ही नहीं, ये आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में बेंच था और वो 5 मेंबर बेंच सुन रहा था, और उस बेंच में पर्सनल अटेंडेंस का केस ही नहीं था। उसमें जो भी वकला साहबान इनकी तरफ से पेश होते थे वो बतौर वकील पेश होते थे, अपनी मर्जी से कोई आना चाहे तो आ सकता था, कोई ना आना चाहे। बनी हुई थी, मॉनिटरिंग जज भी एक थे, वो देख रहे थे इसको। दो बातें थी। पहली बात है कि केस सुप्रीम कोर्ट जो सुन रहा था, उसके बाद उन्होंने 3/2 का फैसला आया। 3 जजेस ने कहा कि GIT बना दें, 2 जजेस ने कहा कि नहीं इसी पे फैसला करते हैं, फिर 3 जजेस का फैसला चूंकि प्रिवेल कर गया। प्राइम मिनिस्टर पेश हुए GIT के सामने? नहीं, GIT के प्राइम मिनिस्टर थे वो, मैं वही कह रहा हूँ ना, GIT ने तो उनको बुलाया था, GIT ने तो ज़ाहिर है उनसे सवाल जवाब करने थे। सवाल जवाब की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पर्सनल अटेंडेंस दी या नहीं दी, वो फैसिलिटी का कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इशू नहीं था। दूसरी बात है कि उस वक्त वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ज़ाहिर सिक्योरिटी भी थी। तीसरी बात यह है कि जिस वक्त उनका केस चला था, वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, उस वक्त भी शायद खाका नबासी साहब का इक़्तिदार था, और इनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन स्पेशल कोर्ट्स में, जो इस वक्त है जहां स्पेशल कोर्ट्स हैं, वहीं ये केस चला करता था। हम खुद देखा करते थे, वहां पेश होते थे। खान साहब जब आए पहली पेशी में, अभी तो खुद लेके आए थे, उनके कारकुन साथ थे, लेकिन जो पहली उसमें पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया था। आपने देखे वो विजुअल्स जब इस्लामाबाद ये जो अभी आए हैं लास्ट टाइम, अभी जो आए तो अपने साथ लेके आए थे कारकुन, फिर वो रैलीज में जा रहे हैं, फिर वो जलसों से खिताब कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तो ये आप पहली बात तो कानून है कि आप रैली में जाएं, दो बातें, लेकिन वहां ना जाएं। देखिए, रैली पे जाना या ना जाना ये तो पॉलिटिकल लीडर का काम होता है। बेनजीर को कहा गया, सुने, बेनजीर को कहा गया आप ना जाएं, गाड़ी में बैठ के उधर भी आ जाए अगर उधर गए थे। देखें यार, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाना इशू नहीं है, उन्होंने किसी कोर्ट में जाने से मना भी नहीं किया, हर सिविल कोर्ट में गए। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, सिंपल सी जवाब दें, मुझे पब्लिक रैली में जहां पे कोई पता नहीं कौन कौन आ रहा है वो खतरनाक है, या अदालत में गाड़ी सीधी आए और वहां पे आके वो अंदर पेश हो जाए वो खतरनाक है? ये बताइए आप मुझे। खतरनाक, खुद लॉ और कानून की जवाब देने देना, जवाब देने देना। पहली बात, एक मिनट पूछूं, वो भी आपसे पूछती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ये फैसिलिटी है ये सिविल कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। वहां आपको गाड़ी दूर खड़ी करके वहां गाड़ी नहीं जा सकती, अंदर विद इन प्रीमिसेस जा नहीं सकती। आपने पैदल चल के वहां जाना है, और वहाँ की गलियाँ और चैम्बर्स और लोगों की दुकानें ये रेंटेड बिल्डिंग में ये कोर्ट प्रेमिसेस बनी हुई हैं। ये कोई कंपाउंड उस तरह का नहीं है जिस तरह का कंपाउंड तो स्पेशल कोर्ट्स है। हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सर, देखें तो हुकूमत पे ट्रस्ट करें ना आप, इतना कौन सी कोई बात होगी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी वो जलसा कर रही थी, उनको हुकूमत का सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर अगर उसका मुल्जिम है जिसकी FIR नहीं काटी गई, जो आज नहीं तो कल वो चलेगा केस, जो इंटीरियर मिनिस्टर उसका मुल्जिम हो और उसके बावजूद वो ये तवक्को रखे कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हाउ इट इज पॉसिबल? आबिद शेर अली साहब, जेन्युइन क्वेश्चन। मैं अपने भाई शुएब साहब की ज़रा मेमोरीज को रिफ्रेश करता जाऊं कि उस वक्त हुकूमत पंजाब में तो परवेज़ लाई साहब की थी, वहाँ पे कौन सा कोई शहबाज शरीफ साहब बैठा था, कोई जिनसे आपको इशू था या कोई और, आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, तो हमले फिर आप परवेज़ लाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाए ना, जिसके घर के सामने हमला हुआ और हो सकता है सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और आप उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज करवा सके। ये क्या, ये भी आप मुस्लिम नून के ऊपर डाल दें? भाई पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो पेश होते हैं और खुशी के साथ पेश होते हैं। कोई हमें मियां नवाज शरीफ को घर से नहीं उठा के लेकर गया, उनके अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों पाकिस्तान सिक्योरिटी के कंसर्न्स तो है ना सर। आप एक आधा मिनट अगर कह दूं सर, नाराज हो जाएंगे बात साहब, ये दो जने मुझे 2 मिनट बीच में दे दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने नवाज शरीफ को 3 वक्त का वजीर आज़म और 2 वक्त चीफ मिनिस्टर बनाया पाकिस्तान, पंजाब और
پاکستان کا. لیکن ان کو شدید اس وقت سیکیورٹی کے ایشوز تھے جب انہوں نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, پاکستان کی اندر دیکھیں. تو پھر جب آپ سیکیورٹی کنسرنز رکھتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاں یہ آپ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں کہ جو جتھے کی صورت میں آتے ہیں اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, ان کو آپ کہیں جی آپ جائیں, تو پوری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. آپ قانون کا احترام کریں, آپ کو پتھر بھی لگے تو ہم ذمہ دار. یہ بات عباس صاحب ذرا آپ اس پہ بھی کر دیں. فکرہ کہہ دوں, صرف ایک فکرہ. قاتلانہ حملے سے پہلے اسی سول کوڈ کے پاس تمام عدالتوں میں عمران خان پیش ہوا ہے, میں خود پیش ہوا ہوں. تو اب بھی ہو جائے نا. آج سچویشن اور ہے, وہ سچویشن اس سے پہلے اور تھی. اس وقت ان کو تھریٹ نہیں تھا, آج تھریٹ ہے. خود گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے اس وقت, تھریٹ سب کو ہے. لوگ تو سارے ان کے, آپ بتائیے تھریٹ تو سب کو ہے. بلاول بھٹو کے ابھی حال ہی میں ان کو جو کلدم تنظیم نے کہا, مریم صاحبہ کو ہے, سب کر رہے ہیں نا پولیٹیکل کام اپنے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ایک آدمی اس وقت 14 پارٹیوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے, اور عمران خان صاحب کو ابھی بھی مارچ میں اس حکومت نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. عمران خان نے انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کا ایک ابھرتا ہوا کردار نظر آیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے, وہ جو امریکہ کو انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا, اور بہت سارے لوگ ابھی تو امریکی دھڑا دھڑ مل رہے ہیں. تو سن لینا آپ میری بات, اب آپ اپنی بات کریں گی تو پھر میری تو باری نہیں آئے گی نا, مجھے بات کرنے دینا. میں بتا رہا ہوں کہ کیوں تھریٹ ہے, کیوں میری اور آپ کی زندگی اور عمران خان کی زندگی میں فرق اس لیے ہے کہ عمران خان کو بہت سارے انٹرنیشنل ادارے جنہوں نے یہاں سے ہٹوایا پاکستان کی حکومت سے, وہ ان کو سین سے بھی ہٹانا چاہتے ہیں. سر اللہ ان کو زندگی دے, وہ بہت اہم ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ بہت اہم ہے. اسلام آباد کی کوٹ کی پتلی پتلی گلیوں میں, سنیں نا, پتلی پتلی گلیوں میں آپ کہتی ہیں ریاست پہ چھوڑ دیں. ریاست پہ بیٹھا ہے رانا ثناء اللہ, جو خود عمران خان کو تلف کرنے, ختم کرنے اور اس فتنے کو ہٹانے مٹانے کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان جیسے قیمتی بندے کو, رانا ثناء اللہ جیسے بندے کے حوالے کر دیا جائے؟ دیکھیں آپ ریلی کی بات کر رہی ہیں, ریلی میں ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے. عمران خان صاحب بلٹ پروف گاڑی کے اندر کورڈ ہوتے ہیں, اندر سے انہوں نے بات کی ہے. تو کورڈ ہی آ جائیں, ادھر بھی تو لوگ تو ہوتے ہیں, مجمع ہوتا ہے سر. سنیں ذرا سر, ان کے ارد گرد مجمع ہوتا ہے, سڑک پہ نکلتے ہیں نا, وہ کسی مطلب ہوا میں تو نہیں جاتے. سنیں جج صاحب کے سامنے, عدالت کے سامنے عمران خان کو اپنی سیکیورٹی گارڈوں سے پیش نہیں کر سکتے. اچھا چلیے میں ایک بریک لے لوں. ٹھیک بات ہے. اگر حکومت آفر کرتی ہے ان کو, اور یہ نہ کہیں کہ عمران خان کی زندگی نواز شریف نے کیا کہتا ہے ان کی زندگی کو خطرہ تھا. اچھا چلیے, عمران خان تو پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں, اسلاموفوبیا کے بہت بڑے وکیل ہیں. یہ سارے سیاستدان بڑے اہم ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر اتنا عمران خان صاحب ویسے خوف کے بت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, اگر خوف ہے تو حکومت کو ان کو دینی چاہیے سیکیورٹی, اور اس بات کی گارنٹی دینی چاہیے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. کیا حکومت دے گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت بھائی صاحب, میں کوئکلی چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے, اب مجھے یہ بتائیے, وائنڈ اپ میں نے شعیب صاحب سے کروانا ہے, یہ بتائیے کہ اب آپ کی لیڈرشپ کو خود پیش نہیں ہو جانا چاہیے, مطلب آپ کریں اور معاملہ ختم کریں. اب اتنی زیادہ پیٹرول بمبوں والی کہانیاں, تحریک طالبان, فلانے ڈھمکے سب چیزیں, کلدم تنظیموں والی باتیں آ رہی ہیں, کیوں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں پھر؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ 18 کو پیش ہو رہے ہیں. یہ ان سے پوچھیں کیوں پورے لاہور کو برباد کیا, تباہ کیا. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نوید, وہ جو ملزم کی, تو نوید کو اس لیے نہیں یہ آفر ملی ویڈیو کانفرنس والی کہ وہ کوئی بڑا خطرناک مجرم ہے. نوید کو اس لیے ملی ہے کہ نوید کی جان کو خطرہ ہے, کوئی اس کو مار کے عمران خان کے قتل کا ثبوت مٹانا چاہتا ہے. تو نوید کی جان سے زیادہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ عمران خان صاحب پیش ہونا چاہتے ہیں, آپ الاؤ کریں تاکہ کیسز آ کے پروسیڈ ہوں. میرے بھائی کو ان 190 ملین کی بات کر رہے تھے, انہیں کہیں کہ جرت کریں, کیس بنائیں نا. کیس اگر 190 ملین کا ہے تو کیوں عمران خان پہ بغاوت کے اور توہین مذہب کے اور توہین, اچھا اب چونکہ ایک منٹ ہے تو ایک بات تو یہ درست ہے, بالکل صحیح بات ہے, عمران خان کو پکڑنے کے لیے. اور جی جج صاحب نے یہ کہہ دیا, دوسرا عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میں بات چیت کے لیے تیار, کو آپ نے شوباز کہہ دیا اس لیے کیس بنا رہے ہیں. ٹھیک سر, نیب کا کام ہے, کیس ان کے پاس ہے, نیب کو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرے, بلکہ پوری کیبنٹ کو اندر کرے اور 50 ارب روپیہ پاکستان کا لے کر دے. جو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نیب کو وہ جو اس وقت
وزیر تھا میرے ندیم وہ جو شہزاد اکبر تھے نہیں شہزاد اکبر تھا اور دوسرا انرجی کا ندیم بابر پکڑے ان سے اربوں خربوں کی نیب کو پکڑنا چاہیے تھا. ہمارے کو تو وہ 6-9 مہینے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارے فؤاد حسن فؤاد صاحب اور آہا چیمہ 3 سال بیچارے جیلوں میں سزائیں کاٹ کے. کیا کیس تھے ان کے اوپر؟ مجھے بتائیں کہ جو آہا چیمے کا یہ جواب دے دیں گے یہ میرے بھائی عباسی صاحب یا شعیب صاحب دیں گے آہا چیمے کا یا فواد کا یا اور بے گناہ جن کی فیملیز نے سفر کیا. لیکن اب آپ وہ کہہ رہے ہیں میں بات کے لیے تیار ہوں بات چیت کے لیے. اب میاں شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات دہشت گردوں سے نہیں ہوتی, بات پولیٹیشین سے ہوتی ہے. جو پولیٹیکل بات کرے گا پولیٹیکل جیسچر دے گا. آپ عمران خان صاحب سے اور ان کی پارٹی کو کہہ رہے ہیں دہشت, تو آپ کے پاس اختیار ہے, آپ چاہے تو اس کی انویسٹیگیشن کر کے وہ کریں نا, یہ تو الزام ہے. دیکھیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ آپ پیٹرول بم پھینکیں پولیس کے اوپر, آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. آپ کیا اسٹیٹ سے زیادہ معتبر ہیں؟ آپ پاکستان کے آئین سے زیادہ معتبر ہیں؟ سر یہ تو پھر اب اس طرح تو پھر اسٹیٹ نے اپنی ریٹ آسما بین قائم کرنی اور انشاءاللہ تعالی ہوگی. شعیب صاحب یہ ریٹ والی بات, اور اب خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار. دیکھیں خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ 2 اسمبلیاں توڑیں اگلے دن ہم سے الیکشن لے لیں. دوسری بات, جب خان صاحب نے نومبر میں قاتلانہ حملے کے بعد کہا کہ میں اگلے مہینے اسمبلیاں توڑ دوں گا, اس دوران میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, میں اس ٹائم کو ایگزسٹنگلی ایڈجسٹ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ اسمبلیاں توڑو, ہم آپ کے صوبوں میں الیکشن کرا دیں گے. اور آج اگر وہ کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیاں, تو ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. دوسری بات, رانا ثناء اللہ اسٹیٹ نظر نہیں آتی اسٹیٹ کو, رانا ثناء اللہ جس کے خلاف 3ری مرتبہ وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئی ہیں اور اس کی طرف تو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں گیا. اب یہ اس کے اوپر جواب دے دیجئے تاکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو عدالت نے بلوایا تو جانا چاہیے. اس میں کوئی بھی عدالت سے ان کی پوری خواہش ہے کہ وہ گرفتار ہو جائے. بھائی میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے ان کو جواب دیا. بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے مجھے کہا مجھے بھی اسلام آباد پولیس ان کو بھی پیش ہونا چاہیے اور خان صاحب کو بھی پیش ہونا چاہیے. جو عدالت کو بلائے تو کب کہتے ہیں نا اگر پیش ہو رہے ہیں 18 کو انشاءاللہ. اگر وہ کہیں سیکیورٹی کے ایشو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی, تو پھر ان کی بھی جسٹیفائیڈ ہے نا. پاکستان کی پولیس, رینجرز, اسلام آباد پولیس اور ٹینکرز پتہ نہیں کیا کیا چڑھائی کرتے ہیں, اور وہاں ایک صرف کانسٹیبل کہتا ہے